والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها سبحان اللہ وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک بآواز وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ہمارے رحیم من جملہ جو ہمارا دور ہے جس میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، اس میں بے شمار فتنوں کا نزول ہے. اس سے پہلا جو دور تھا جس کو میں نے اور آپ نے ملاحظہ کیا، اس وقت بھی فتنے تھے لیکن فتنوں کی سپیڈ اتنی نہیں تھی، رفتار کم تھی. اگر کسی علاقے میں کوئی فتنہ ہوتا تو اسی علاقے کے حدود میں ہی رہتا، وہ باہر پھیلتا نہیں تھا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا کے کسی ایک خطے میں کوئی بات ہوتی ہے، منٹوں سیکنڈوں میں وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اور جب وہ ایسی جگہ پر پہنچتی ہے جہاں لوگ ایجوکیٹ نہیں ہیں، لوگ آگاہ نہیں ہیں، لوگوں کی تربیت نہیں ہے اس حوالے سے، وہ پھر اپنی اپنی رائے قائم کرتے ہیں، اپنے اپنے خیالات اور خیال بندیاں کرتے ہیں، جس سے پھر انتشار جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس انتشار کی وجہ سے جو خرابیاں ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور پھر ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ پھر گروہ بنتے ہیں، جماعتیں بنتی ہیں، پارٹیاں بنتی ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ، ہم اس کے ساتھ ہیں. اس امت میں ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسی خوش نصیب جماعت ہے کہ ساری امت کیا جناب آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں انبیاء کے بعد، وہ جتنی چاہے عبادت کر لیں، جس چاہے منصب پر فائز ہو جائے، ان کے اعمال کی حد جو ہے وہ پہلے آسمان تک پہنچے، ڈھیر لگا دے، کوئی اس جماعت کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا. وہ جماعت جماعت صحابہ ہے. وہ نبی پاک کے وہ غلام ہیں جنہوں نے اپنی خوش نصیبی کی وجہ سے اپنی، یہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہے کہ کوئی بڑا وہ نیک تھے، بڑے کوئی متقی تھے، بڑے کوئی پرہیزگار تھے. ای سعادت بزور بازو دیش، یہ طاقت جو ہے کسی برادری، خاندان، کسی علاقے کی نہیں، یہ اس کی عطا ہے رب تعالیٰ کی، جس کو وہ چاہے عطا کر دے. وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے رسول اللہ کا دیدار کر لیا، ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ لیا، پھر اسی ایمان پر وہ قائم اور دائم رہے، قیامت تک ان کا مقابلہ کوئی غوث قطب ابدال بھی نہیں کر سکتا. کوئی مجدد ہو، کوئی محدث ہو، کوئی مدقق ہو، کوئی محقق ہو، کوئی اس کے نام کے ساتھ کوئی 150 القاب بھی لگتے ہوں آگے بھی اور پیچھے بھی، وہ میرے آقا کے صحابی کے پاؤں
کے ساتھ لگنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. جیسے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا فتویٰ. حضرت عبداللہ ابن مبارک کو کسی شخص نے پوچھا کہ بتائیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ آپ جانتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ یہ تابعی ہے یا تبع تابعی اور عمر ثانی ہے. ان کے دور میں جس طرح فاروق اعظم کے دور میں انصاف، عدل اور خیر و برکت تھی، سید عمر بن عبدالعزیز کے دور کی یہ شان تھی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آتا. حالانکہ جب انہوں نے خلافت کا آغاز کیا، چور بازاری، بدماشی، گنڈا گردی اور دھکے شاہی اس کا دور تھا. جو آج کا دور ہے یہی حالت تھی، بلکہ اس سے بھی ابتر تھی. ان کو خلیفہ بنا دیا گیا. انہوں نے خلیفہ بننے کے فوراً بعد اپنی تمام جائیداد، ایک تن کی قمیض اور ایک چادر کے علاوہ ہر شے بیت المال میں جمع کرا. بیوی صاحبہ کے پاس ایک روایت میں ایک من سونا تھا، ایک روایت میں 20 کلو سونا تھا جو اس کو وراثت میں ملا تھا. وہ شاہی خاندان کی، خلفاء کے خاندان کی بیوی تھی. باپ کی طرف سے، بھائیوں کی طرف، خاندان کی طرف سے. اس کو انہوں نے کہا کہ اپنا سارا سونا جو ہے زیورات بیت المال میں جمع کراؤ. اس نے کہا میں کیوں کروں، میری مرضی ہے، میں مالک ہوں. آپ نے فرمایا پھر فیصلہ کر لو، سونا رکھنا ہے یا عمر بن عبدالعزیز کو رکھنا ہے. اگر سونا رکھنا ہے تو میں پھر تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور اگر مجھے رکھنا ہے تو پھر یہ مال جمع کرانا پڑے گا. اور صرف خلیفہ کے اس فعل اور اس عمل کے بعد جی کتنا فرق پڑا کہ جتنے دولتیے تھے، جتنے غاصب تھے، جتنے چور ڈاکو ڈکیت تھے، جنہوں نے مال لوٹا ہوا تھا، وہ سب نے اپنا مال جمع کروا دیا بیت المال. اور پھر وہ دور آیا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود جمعہ پڑھاتے تھے. مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے، ٹائم بھی ہو گیا جمعے کا، اور حضرت صاحب آئیں گے تو خطبہ پڑھیں گے تو جمعہ ہونا. آپ نہیں آ رہے، لوگ بیٹھے ہوئے، یار کیا بات، خطیب صاحب نہیں آ رہے. کچھ دیر کے بعد جب عمر بن عبدالعزیز آئے تو آپ ممبر پر بیٹھے، خطبہ شروع کیا. کسی شخص نے پوچھا حضرت لیٹ کیوں ہوئے؟ کہا یہ راز ہے، راز ہی لڑ. کہا نہیں بتانا پڑے گا، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ بتائیں لوگوں کو کیا وجہ ہے. ان کا وجہ کوئی نہیں، میں ہر جمعے کپڑے دھو کے پہنتا ہوں تو میں نے لیٹ ہو گیا، قمیض دھویا ہوا تھا، قمیض خشک نہیں ہو رہا تھا. دوسرا جوڑا نہیں ہے. وہ عمر بن عبدالعزیز کے جس کے بارے میں انگریز یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا، کفر ختم ہی ہو جاتا. اس عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تقابل کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل نہیں، عمر بن عبدالعزیز افضل ہے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ کے ساتھ جہاد پر تھے، ان کے گھوڑے کی ناک میں جو مٹی اور گرد پڑی، ایک ہے صحابی کا گھوڑا، ایک ہے صحابی کے گھوڑے کی ناک، اور ایک ہے صحابی کے گھوڑے کی ناک میں پڑنے والی گرد اور مٹی. انہوں نے تقابل یہ کیا کہ اس عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ جو صحابی رسول ہے، خال المسلمین ہے، جس نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، حضور کا جلوہ دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہے، صحابیت کا شرف انہیں ملا ہے، ان کے گھوڑے کی ناک کے اندر جو مٹی ہے میں عمر بن عبدالعزیز کو اس مٹی کے برابر بھی نہیں سمجھتا. یہ امت کا اجماع اور اتفاق رہا ہے کہ کوئی صحابی ہو
یہاں تک کہ کوئی 1 گھنٹے کے لیے صحابی بنا، 1 منٹ کے لیے صحابی بنا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک بچہ، 9 عمر بچہ حضور کی خدمت میں کھیلتا آتا جاتا، تو کسی نے کہا وہ بیمار ہے، یہودی کا بیٹا تھا۔ رسول پاک جلدی سے اس کے گھر گئے اور جا کے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا کہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ اس کا باپ پاس کھڑا تھا، اس نے اپنے ابے کی طرف دیکھا، ابا جی خاموش رہے، نہ ہاں کی نہ۔ حضور نے دوبارہ اس کو کہا کہ کہو کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے پھر اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر خاموش رہا۔ تیسری مرتبہ جب رسول اللہ نے کہا، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو باپ کی طرف سے باپ نے کہا کیا دیا؟ اس نے پڑھ لیا اور پڑھ کے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا اور ساتھ اس کی جان نکل گئی۔ وہ جو 1 گھنٹہ تو دور کی بات ہے، 1 منٹ تو دور کی بات ہے، چند سیکنڈ کے لیے صحابی بنا تھا، جس نے ایمان قبول کیا تھا، ایمان کا اعتراف اور اقرار کیا تھا۔ ساری دنیا کے غوث قطب ابدال اس یہودی کے بچے اور اس صحابی کی پاؤں کو مٹی جو لگی اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اب ہوا کیا ہے؟ جو فتنہ میں نے کہا نا، فتنے ہو رہے ہیں، فتنہ کیا ہے؟ اب فتنے یہ آ رہے ہیں کہ صحابہ کے اندر بھی انہوں نے تقسیم کر دی۔ کیا کر دی؟ تقسیم کر دی ہے کہ فلانا فلانا صحابی جو ہے وہ صحابی ہے، فلانے فلانے صحابی نے فلانے فلانے کے ساتھ یہ اختلاف اور اعتراض کیا تھا، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب اس بات کو لے کے طوفان بدتمیزی برپا ہوا اور جماعتیں بن گئی، گروہ بن گئے، اور پھر باقاعدہ نظری اور عقیدے بن گئے کہ فلانا صحیح ہے اور فلانا صحیح۔ میں نے جو آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، یہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات تو کی ہے مجاہدین کی، فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، نہیں ہے برابر بیٹھے رہنے والے۔ لا یستوی القاعدون، جو بیٹھے رہے وہ برابر نہیں ہے مومنوں میں سے جو بیٹھے رہے، غیر اولی الضرر، ایک تو بیٹھا رہنا جس کی ٹانگ کا مسئلہ ہے، بیمار ہے، چل نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، جنگ نہیں کر سکتا، لڑ نہیں سکتا، بھئی اس کو معذور ہے، اس کی بات نہیں کرے۔ غیر اولی الضرر، جو کوئی معذوری بھی نہیں ہے پھر بھی بیٹھا رہا، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں جہاد کر رہے کا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو اچھے بھلے صحت مند ہیں وہ جہاد پر چلے گئے، اور جو صحت مند تھے گھر میں بیٹھے رہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا وہ برابر ہو سکتے۔ اور جنہوں نے جہاد کیا ان کی بھی 2 قسمیں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، جنہوں نے اپنے مال کے ساتھ جہاد کیا اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کیا۔ کسی نے مال دے دیا خود نہیں گیا، کسی نے مال بھی دیا اور خود بھی گیا، کسی نے جان دے دی اور مال نہیں دیا۔ فرمایا یہ جو جہاد کے لیے چلے گئے، یہ سارے لوگ جو بیٹھے رہے ان سے افضل ہیں، یہ دونوں جماعتیں برابر ہو سکتی؟ یہ ڈویژن تو اللہ نے، یعنی مجاہد فی سبیل اللہ، مجاہدین جو ہیں اور غیر مجاہدین سے افضل ہیں۔ فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ، مطلب برابر نہیں کا کیا مطلب ہے؟ اب ذہن میں تو ابہام پیدا ہو گیا نا کہ بھئی یہ جو گھر میں بیٹھے رہے، جو کاروبار تجارت میں رہے، کھیتی باڑی میں لگے رہے، تھے صحت مند، جہاد پر نہیں گئے، تو لا یستوی القاعدون، یہ برابر نہیں ہے۔ تو کیا مطلب؟ یعنی برابری ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، برابری ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے اور یہ صحابی ہے؟ فرمایا نہیں، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ، فرمایا فضیلت دی اللہ نے مجاہدوں کو جو مال اور جان کے ساتھ جنہوں نے جہاد کیا، بیٹھے رہنے والوں پر 1 درجہ، کتنے درجہ؟ 1 درجہ فضیلت دی ہے۔
اور وہ جو بیٹھے رہے اور وہ جو جہاد کرنے والے، فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ کیوں جنتی ہے جی؟ فرمایا انہوں نے میرے محبوب کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہے۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ 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 اصحابی، 3 مرتبہ اللہ کا اس میں پاک لیا، فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، جس نے میرے صحابی سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی، جس کے دل میں صحابی کی محبت ہے اس کی محبت کی وجہ میں ہوں، یعنی محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس نے صحابی سے بغض رکھا اس نے رسول اللہ سے بغض رکھا، جس نے صحابی سے محبت کی اس نے رسول اللہ سے محبت کی، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی حضور سے محبت کرے اور صحابہ سے بغض رکھے، یہ تو بات ہو سکتی نہیں، یہ بات ہو سکتی۔ میں جس عنوان پر آج آپ کی خدمت میں بات کرنے لگا ہوں، میں نے شروع میں کہا تمہید میں کہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور یہ فتنے درجنوں کے حساب سے نہیں، یہ فتنے سینکڑوں کے حساب سے شروع ہو گئے، سینکڑوں کے حساب سے فتنے شروع ہو گئے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے براہ لبی، تفسیر ہے، 2 جلد ہوئی، عربی تفسیر ہے، تقریباً کوئی 500-600 سال پہلے کی تفسیر ہے، وہ مارکیٹ میں دستیاب نہیں۔ میرے استاد گرامی مولانا برکت صاحب کوئٹہ سے مجھے لا کر انہوں نے عطا فرمائی اور شفقت فرمائی۔ میں ترجمہ تفسیر کی کلاس شروع کی تو ظاہر ہے میں 2-3 تفسیریں دیکھ کے ترجمہ کراتا تھا، کچھ شان نزول اور کچھ حالات اس کے۔ الحمدللہ میرے پاس تقریباً 17 تفسیریں موجود ہیں، عربی اور غیر عربی۔ کتنی تفاسیر؟ 17 تفاسیر الحمدللہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں حضرت ابو طالب کے بارے میں انہوں نے دلائل ذکر کیے، براہ لبید والے، کہ حضرت ابو طالب جو ہے جو رسول اللہ کے چچا ہیں، مولا علی کے والد گرامی ہیں، رسول اللہ کے محسن ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے بعد رسول اللہ کی کفالت کی انہوں نے کی حضرت ابو طالب۔ ان کے بارے میں انہوں نے دلائل ذکر کیے کہ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان کا انکار ثابت نہیں ہے، ان کا نہیں میں نہیں پڑھتا، حضور نے کہا پڑھو، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ مکے کے لوگ کیا کہیں گے، مکے کے لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں پڑھا۔ احسانات تو رسول اللہ پر ان کے اتنے ہیں کہ ہم شماری نہیں کر سکتے، کہاں سے بھی ابی طالب میں، کہاں وہ سارے رؤسائے مکہ آئے اور کہا ابو طالب اپنے بھتیجے کو باز کرو، تیرا لحاظ ہم نے کیا، اب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا میں بات کرتا ہوں۔ حضرت ابو طالب کے رسول اللہ کی خدمت میں کہا بھتیجے سارے مکہ آیا تھا تو آپ کو ہتھوڑا رکھے۔ حضور نے فرمایا چچا اگر یہ مکے والے میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کے بھی رکھ دیں تو تب بھی میں یہ دعوت کا کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابو طالب نے جب یہ دیکھا نا کہ یار اتنا کمیٹڈ ہے میرا بھتیجا، اس قدر جو ہے وہ اس کو وابستگی ہے اپنے مشن کے ساتھ کہ چاند اور سورج کے مل جانے پر بھی یہ کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ نے فرمایا بھتیجے پھر جو دل چاہتا کر میں تیرے ساتھ۔ ان سارے احسانات کے باوجود یہ حدیثیں حضرت ابو طالب کے یا براہ لبید والے نے تو